جہاں سورج کی کرنیں پہاڑوں پر سونا بکھیرتی ہیں، وہاں ہم خانہ بدوش نکلے ہیں ایک نئے سفر پر۔ ویلکم ٹو پنجگلی ایپیسوڈ 3۔ ایک خاص کولیبریشن، خانہ بدوش اور ناصرگرافی مل کر لائے ہیں قدرت کے رنگوں سے بھری ایک اور شاندار ویڈیو۔ بائیکوں پر سوار ہم نے اپنا سفر شروع کیا اگی سے پنجگلی کی جانب۔ تنگ و پیچیدہ راستے لیکن دلکش مناظر، کہیں دھند میں چھپے درخت، کہیں سورج کے ساتھ کھلتی بادلوں کی چادر۔ سوابی سے آئے ہوئے ہمارے دوست نے راستے میں اپنا ڈرون کیمرہ نکالا اور علاقے کی خوبصورتی کو کیمرے میں قید کیا۔ ڈرون سے کچھ ویڈیوز لینے کے بعد ہم نے اپنا سفر آگے کی طرف جاری رکھا۔ شنگلی بانڈی بازار سے نکل کر آگے ہم ایک پانی والے سپاٹ پر رکے۔ سوابی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جو کہ گرمی کے مارے ہوئے تھے، ٹھنڈے پانی کو دیکھتے ہی سب پانی میں کود پڑے۔ نہانے کے بعد ہم شنگلی بانڈی سے آگے کی طرف نکل پڑے اور پھر ڈرون کیمرہ نکالا اور شنگلی بانڈی میں کچھ ڈرون شاٹ لیے۔ شنگلی بانڈی میں موجود یہ جگہ ہو بہو لیپا ویلی کی یاد دلاتی ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے قریب اتنے پیارے پیارے نظارے دیے ہیں۔ ڈرون شاٹ لینے کے بعد ہم نے اپنا سفر آگے جاری رکھا اور اپنی منزل پنجگلی ٹاپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فضاؤں میں اڑتی ہماری آزادی، وادیوں میں گونجتی ہمارے انجنوں کی گرج، اور پیچھے رہ جاتا ہر وہ شور جو روح کی خاموشی کو توڑتا ہے۔ تو غر کی خاموشی، گہری سانس لیتی وادی، جہاں درخت سرگوشی کرتے ہیں اور ہوا قصے سناتی ہے۔ ویسے تو میں پنجگلی کئی بار آ چکا ہوں، لیکن جس طرح کی خوبصورتی آج تھی اس طرح کی کبھی نہیں دیکھی، شاید رات کو جو بارش ہوئی تھی اس وجہ سے۔ عصر کے قریب ہم پنجگلی ٹاپ پر پہنچ چکے تھے اور اپنا سامان بائیکوں سے اتار کر کیمپ لگانے کی تیاری کی۔ میں اور عبید ماما نے اپنا کیمپ نکالا اور لگانا شروع کیا۔ ہم نے ایک کیمپ لگا کے تیار کیا، وہ بھی اس خوبصورت نظارے کے سامنے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، کچھ بھائیوں نے کیمپ لگائے تو کچھ نے کھانے کی تیاری کی۔ عبید ماما نے تھکن دور کرنے کے لیے ہمارے لیے چائے بنائی۔ اسی طرح ناصر بھائی اور راحیل نے مل کر اپنا ایک کیمپ لگایا اور سارے کیمپ لگ کر ہماری کیمپنگ سائٹ تیار ہو گئی۔ اور ڈھلتے سورج کو ہم نے اس خوبصورت نظارے کے ساتھ الوداع کہا۔ سورج ڈھلتے ہی سردی کا احساس ہونے لگا تو عبید ماما نے جلدی سے آگ جلائی۔ آگ جلا کر کچھ دیر ہم آگ کے کنارے بیٹھ کر گپیں مارنے لگے۔ کافی دیر گپ شپ مارنے کے بعد جب بھوک کا احساس ہونے لگا تو ہم نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ اور آج کی رات کچھ اور ہی خاص ہے۔
کیونکہ آج 14ویں کا چاند ہے اور ہم یہاں ہیں کیمپنگ کرنے، کچھ یادیں بنانے اور ایک ایسا لمحہ قید کرنے جو دوبارہ شاید کبھی نہ آئے۔ اور اس مہم میں ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگ جو خوابوں کو تصویر میں ڈھالتے ہیں۔ کھلی فضاؤں تلے خیمے، چراغوں کی ہلکی روشنی اور سرد راتوں میں جلتی آگ کا سحر، بون فائر کی گرمی اور دوستوں کی ہنسی، وہ لمحے جو کیمرے سے نہیں دل سے قید ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک ٹور نہیں، یہ ہے احساس، یہ ہے دوستی، یہ ہے قدرت سے جڑنے کی ایک کوشش۔ اور پھر ہمارا کھانا بھی تیار ہو گیا، جس کا ذائقہ اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پھر ہم سب نے مل کر ایک جگہ پر کھانا کھایا۔ اور کھانے کے بعد پھر سب سے ضروری چیز یعنی چائے۔ رات ڈلی، آسمان ستاروں سے بھر گیا اور ہم ان کہکشاؤں کے نیچے زندگی کے سادہ مگر خوبصورت لمحات کو جیتے رہے۔ پوری وادی سفید چادر میں لپٹی تھی اور دل کہہ رہا تھا کاش وقت یہیں تھم جائے۔ جب موسم بارش کا بنا تو ہم سب چلے گئے اپنے اپنے کیمپوں میں سونے کے لیے۔ ابھی چاند اپنی چمک سمیٹ کر رخصت نہیں ہوا تھا کہ دانش بھائی سب سے پہلے اٹھے اور انہوں نے آگ جلائی۔ صبح ہر طرف دھند ہی دھند نظر آ رہی تھی۔ صبح کیمپ سے باہر کا نظارہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اور روح کو اتنی تازگی محسوس ہوئی جو کہ لفظوں میں بیان ممکن نہیں۔ میں اٹھتے ہی سب کے لیے ناشتہ بنانے میں لگ گیا۔ اسی دوران ناصر بھائی نے کچھ ڈرون شاٹ لیے اور پنجگلی کے وہ نظارے کیپچر کیے جو آج سے پہلے آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اگر حکومت تھوڑی سی نظر ثانی کرے تو پنجگلی ایک بہترین سیاحتی مقام بن سکتا ہے۔ ہمارا ناشتہ بھی تیار ہو گیا تھا اور موسم کی صورتحال دیکھتے ہوئے میں نے کچھ ویڈیوز لی۔ اور پھر سب نے مل کر میرے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کیا۔ اور پھر اپنا اپنا سامان باندھ کر ہم سب نے واپسی کی تیاری کی۔ ہم نے پنجگلی ہوٹل والے چاچا کو الوداع کہا۔ اسی کے ساتھ ہمارے ولاگ کا اختتام ہوا۔
انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی جگہ اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔